یا ایہا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصیة الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔ ساتھیو، پچھلی مجلس میں یہ موضوع آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود اور ان سے ملے جو منافقین تھے، ان کا ایک مکر ہے، ان کی ایک چال یہ بھی تھی کہ جب مسلمانوں کے کسی شخص کو دیکھتے، کسی فرد کو دیکھتے یا مسلمانوں کے کسی گروپ کو دیکھتے کہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو دو تین مل کر کے آپس میں اس طریقے سے کانا پھونسی یعنی کان میں بات کرنا شروع کرتے کہ محسوس ہوتا کہ ہاں اسی مسلمان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جسے عربی میں نجوا کہا جاتا ہے۔ نجوا کے معنی ہوتا ہے سرگوشی، یعنی خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر کسی سے کوئی بات کہنا کہ سامنے والا یا تیسرا آدمی اگر موجود ہے تو اسے سن نہ سکے، تو شریعت میں اسے ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ تو پچھلی دو آیتوں میں منافقین اور یہود کے اسی مکر اور اسی چال کی تردید یا اس کی اصلاح کی گئی تھی کہ تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقت حال سے واقف نہیں ہے۔ جہاں کہیں بھی رہو گے، دو رہو گے، چار رہو گے، پانچ رہو گے، جب بھی رہو گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے علم اور اپنے قوت سمع و بصر کے ساتھ وہاں پر موجود ہے، اور صرف موجود ہی نہیں ہے بلکہ ایک دن اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کا تم سے محاسبہ کرے گا۔ پھر اس کے بعد آج کے میں مسلمانوں کو کچھ توجیحات دی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو کچھ سبق دیا جا رہا ہے، مجلس کا ادب کیا ہے، آپس میں بیٹھنے کا ادب کیا ہے، یہ چیزیں آج کی مجلس میں آپ کے سامنے ان آیات کی روشنی میں رکھی جاتی ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو۔ گویا یہ خطاب جو ہے خالص مومنین کو ہے، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آ چکے ہیں، اور ایمان لانے اس صفت کے ذکر کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ جب تو ایمان لے آئے ہو اور اقرار کیے ہو، اس کا تقاضا ہے کہ یہ کام کرو۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مشہور قول ہے کہ جب بھی تم قرآن مجید میں سنو کہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو کہہ رہا ہے تو وہاں پر کان دھر لو، یعنی غور سے اسے سنو، اس لیے کہ تمہیں کسی فائدے اور مفید چیز کا حکم دیا جا رہا ہوگا یا کسی مضر اور نقصان دہ چیز سے روکا جا رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ اب یہود اور منافقین کی تردید، ان کی اصلاح اور ان کو تنبیہ کے بعد مومنین سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو اذا تناجیتم، تناجا یتناجا معنی کے معنی ہوتا ہے کہ دو آدمی یا دو سے تین آدمی چھپ کر کے پوشیدہ طور پر آہستہ آہستہ کچھ ایسی باتیں کریں کہ سامنے والا یا دور والا یا بغل سے جانے والا اس بات کو سن نہ سکے۔ تو اذا تناجیتم، جب تم لوگ آپس میں باتیں کرو، یہ ایک بڑا ادب ہے کہ ہماری مجلسیں کیسی ہونی چاہیے، یہ بڑا ادب ہے کہ ہمیں تنہائی میں ہی کیوں نہ ہو، ہم دو آدمی تین آدمی، تو وہاں پر ہماری گفتگو کیا ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو اذا تناجیتم، جب تم لوگ آپس میں سرگوشی کرو، جب تم آپس میں خفیہ اور پوشیدہ باتیں کرو تو فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول،
تمہیں نہیں سرگوشی کرنا ہے، گویا منع کیا جا رہا ہے۔ فلا تتناجو، حکم ہے کہ تم ایسا نہ کرو۔ کیسا نہ کرو؟ تمہاری سرگوشی گناہ کے کام کی نہیں ہونی چاہیے، بالاثم، یعنی کوئی ایسا کام جو گناہ کا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں منع کیا ہے، وہ گناہ کے کام کی، یعنی دو آدمی مثال کے طور پر بیٹھ کر کے کسی کی غیبت نہ کریں، دو آدمی بیٹھ کر کے کسی کی برائی نہ کریں، دو آدمی بیٹھ کر کے کسی گناہ کا پلان نہ بنائیں، دو آدمی بیٹھ کر کے یا تین آدمی بیٹھ کر کے آپس میں کوئی گندی چیزیں، گندی فلمیں نہ دیکھیں، ہر چیز اس کے اندر داخل ہے۔ تو فلا تتناجوا بالاثم، تو تم لوگ نہ گفتگو نہ کرو، سرگوشی نہ کرو بالاثم، گناہ کے کام کی۔ کوئی بھی گناہ کا کام جانتے ہیں، گناہ کا کام وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے خلاف ہو۔ کسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ نہ کیا جائے، اور کسی چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تو اس کا ارتکاب کیا جائے۔ تو فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ظلم کی، یعنی کسی کے اوپر ظلم کی پلاننگ نہیں ہونی چاہیے، کسی کے اوپر ظلم سے متعلق گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی کوئی دو آدمی طے کریں کہ فلاں کو ایسے کرنا ہے، فلاں کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا ہے، اس میں چھوٹا ظلم بھی ہو سکتا ہے اور قتل تک بڑا ظلم بھی اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ تو فلا تتناجوا بالاثم، تم لوگ نہ سرگوشی کرو گناہ کی، والعدوان، اور ظلم کی، ومعصیت الرسول، اور رسول کے نافرمانی کی، یعنی کوئی ایسا کام جو رسول نے کرنے کے لیے کہا ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، کوئی ایسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اس کے خلاف تمہیں کیا کرنا ہے؟ تناجو، تم لوگ باہم ایک دوسرے سے سرگوشی کرو، کس بات کی؟ بر مانے ہوتا ہے نیکی کے، ہر نیکی کے کام کے لیے بر بولا جاتا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، تو چاہے اعتقاد سے متعلق ہے، چاہے عبادات سے متعلق ہے، چاہے معاملات سے متعلق ہے، چاہے اخلاق سے متعلق ہے، ہر وہ کام جو شریعت کے موافق ہے وہ بر ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البر حسن الخلق، بر کیا ہے؟ حسن الخلق، اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے اخلاق، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق۔ تو گویا تمہیں اگر گفتگو کرنی ہے، باہم جمع ہوتے ہو، اگر رات میں تنہائی میں جب گفتگو کرتے ہو تو کوئی ایسی بات کرو جو شریعت کے موافق ہو، کوئی ایسی بات کرو جس میں تمہارا فائدہ ہو، لوگوں کا فائدہ ہو۔ فلا تتناجوا بالبر وتناجوا بالبر والتقوى، تو تم نیکی اور تقوی کے بارے میں سرگوشی کرو۔ جب تقوی، ویسے بر میں تقوی بھی داخل ہے اور تقوی میں بر بھی داخل ہے، اسی لیے دونوں ایک دوسرے کے جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، ایسا کہ حدیث میں آیا ہے البر هو التقوی، بر کیا ہے؟ التقوی ہے۔ لیکن یہاں پر جو وارد ہے دونوں کو الگ الگ، تو اس سے علماء کہتے ہیں بر سے مراد ہے نیک کام کرنا، اور تقوی سے مراد ہے برے کام کو چھوڑ دینا۔ بر سے مراد ہر وہ کام ہے جو نیکی کا ہے، اور تقوی سے مراد ہر وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ہے۔ تو اگر تمہیں باہم سرگوشیاں کرنی ہی ہیں، بیٹھنا ہے، تو تمہاری جو گفتگو ہونی چاہیے نیکی اور تقوی کے کاموں سے متعلق ہونی چاہیے، قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو کے لیے خیر خواہی کی بات ہونی چاہیے، باہم معاملہ اگر طے ہو تو جس کے معنی ہے کہ یعنی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، یعنی تم ان کے بہت زیادہ سرگوشیاں ہوا کرتے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، وہ سرگوشی
इल्ला मन अमरा बिसदक़तिन, जहां सदका का हुक्म दिया जा रहा हो, हम सदक़तिन और इल्ला मना बिसदक़तिन और मारूफिन, या भलाई की बात की जा रही हो वहां, और इस्लाहिम बैनन्नास, या लोगों के बाहमी इस्लाह की गुफ्तगू हो रही हो। तो यही चीज यहां पर अल्लाह ताला ने दो अल्फाज में क्या बयान फरमाया, फला ततनाजौ बिल इस्मी वल उद्वान, तुम लोग नेकी वतनाजौ बिल बिर्रि वत तक़वा, तुम लोग जो गुफ्तगू करो तो वो गुफ्तगू नेकी और तक़वा के काम की होनी चाहिए। वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला से डरो। याद रखो कि जिस काम का अल्लाह ताला ने तुम्हें हुक्म दिया है और जिस काम से अल्लाह ताला ने रोका है, उससे तुम रुको, उसको छोड़ दो, जिसका हुक्म दिया है वो काम करो, वरना याद रखो अन्नकुम अल्लज़ी इलैहि तुहशरून, तुम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ जमा होना है, अल्लाह ताला के पास जाना है, वहां इकट्ठा होना है। तो अगर तुमने अहकाम की पाबंदी नहीं की, अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार नहीं किया, नेकी और तक़वा के बारे में सरगोशी के बजाय तुम लोगों ने मासियत, गुनाह, जुल्म और रसूल की नाफरमानी से मुतालिक अगर तुमने सरगोशी की, तो याद रखो अल्लाह ताला की तरफ जाना है, वहां इकट्ठा होना है। अल्लाह ताला उस दिन तमाम बातों का तुमसे हिसाब लेगा। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने ये वाज़ेह फरमा दिया कि इन्नमन नजवा मिनश शैतान, देखो ये जो तुम्हारी सरगोशियां होती हैं, यानी वो सरगोशी जो बुरी हो, वो सरगोशी जो गुनाह के काम की है, वो सरगोशी जो जुल्म से मुतअल्लिक है, वो सरगोशी जो रसूल की नाफरमानी से मुतअल्लिक है, ये शैतान की तरफ से है, ये शैतानी काम है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे काम का तुम्हें हुक्म नहीं देता। शैतान तो ये चाहता है कि तुम गुनाह का काम करो, शैतान तो चाहता है कि तुम अपने भाई के ऊपर जुल्म करो, शैतान तो चाहता है कि रसूल की ताबेदारी से बचो, दूर रहो। तो ये जो चीज सरगोशी है क्या है, बुरी सरगोशी है क्या है, मिनश शैतान, शैतान की तरफ से है। क्यों? लियहज़ुनल्लज़ीना आमनू, ताकि जो लोग ईमान ले आए हैं उन्हें गमगीन करे। हज़ना यहज़ुनु के माने होता है गमगीन करना, और हज़ना के माने है गमगीन होना। तो शैतान इसके जरिए से तुम्हें गम में डालना चाहता है कि किसके, सरगोशी के जरिए। जैसा कि हमने पिछली मजलिस में कहा था कि एक मजलिस के अंदर 3 आदमी हों, एक आदमी को छोड़ करके 2 आदमी आपस में अगर सरगोशी करने लगे, छुपे बात करने लगे, तो अव्वलन तो उसके दिल में यह बात आएगी कि हमसे जो बात छुपा रहे हैं, कहीं वो हमारे बारे में कुछ गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं कि बेला वजह आकर के बैठ गया है, जैसा कि हुआ शैतान ये बातें डालता है। या कम से कम ये बात तो जरूर हो सकती है कि आप उसको छोड़ करके अपने एक साथी के साथ अगर आप गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वो ये समझेगा कि हमें इस मजलिस में बैठने की कोई अहमियत दी ही नहीं, हमारी उनके नजदीक कोई अहमियत है ही नहीं। तो इस तरीके से वो गमगीन होगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है कि जब तुम 3 आदमी हो, इज़ा कुंतुम सलासा, किसी मजलिस में अगर तुम 3 आदमी हो, तो 2 आदमी तीसरे को छोड़ करके सरगोशी ना करें, उसको भी मिला लें अपने साथ कि हाँ भाई हम लोग ये गुफ्तगू कर रहे हैं, या ऐसी बात करें जो उसको वो सुने। क्यों? फ़इन लज़ालिका लियुहज़िनहु, इसलिए कि इससे उसको गम लाहिक होगा, ये हरकत उसको गमगीन करेगी, ये हरकत उसको फिक्र में डालेगी, लिहाजा इससे बचने की दावत दी गई है। तो अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमन नजवा मिनश शैतान, ये सरगोशी यानी बुरी बात की सरगोशी वो शैतान की तरफ से है। लियहज़ुनल्लज़ीना आमनू, ताकि उन लोगों को गमगीन करे जो लोग ईमान ले आए हैं। वलैसा बिदारहिम शैयन इल्ला बिइज़्निल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला ने वापस कर दिया, वाज़ेह कर दिया कि देखो अगर किसी मजलिस के अंदर ऐसा हो,
ایک مسلمان ایسا اگر کہیں جا رہا ہے اور دیکھے کہ دو آدمی جو اس کے خلاف ہیں آپس میں کان کے اندر بات کرنے لگے تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے، ان کی غلطی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ وہ لاکھ تمہارے بارے میں پلان بنائیں، وہ لاکھ تمہیں ہلکا سمجھیں، وہ لاکھ تمہیں پریشان کرنا چاہیں، لیکن وہ کسی بھی قسم کا ضرر بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کو تمہیں نہیں پہنچا سکتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف کی مرضی، اللہ تبارک طرف سے یعنی اس کی اجازت چھوٹ نہ ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، شیئن یعنی کوئی بھی نقصان تم کو نہیں پہنچا سکتے ہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ یہاں یہ بات واضح کر دوں، ہم میں سے بہت سے لوگ، کچھ لوگ جہالت کی بنیاد پر اور کچھ لوگ مجرد بحث کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جب یہ کام اللہ تعالیٰ کی اذن سے، اللہ کی اجازت سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے، تو آخر ہماری اس کے اوپر گرفت کیوں ہے؟ تو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اذن ہے وہ دو قسم کا ہے، ایک اذن کونی ہے اور ایک اذن شرعی ہے۔ ایک اذن کونی، ایک اذن شرعی۔ کونی یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایسے اللہ نے اسے یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے، لیکن شرعی طور پر اسے اس سے روکا گیا ہے۔ تو دو حکم ہوتا ہے، ایک اذن کونی ہے، مثال کے طور پر ایک شخص کوئی کفر کر رہا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت کے خلاف نہیں ہے لیکن اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ تو فرق ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت میں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی میں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو اذن ہوتا ہے ایک اذن کونی ہے اور ایک اذن شرعی ہے۔ تو یہاں پر جو اذن ہے کہ الا باذن اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے اذن کونی سے، نہ کہ اذن شرعی سے۔ تو وَلَيْسَ بِضَارٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ تو مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہے گا تو تمہارا وہ کوئی نقصان، کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو گویا مسلمانوں کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ کام شریعت کے مخالف ہے، لیکن اگر کوئی آدمی شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے ایسا کرتا ہے تو تمہیں اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کے دفع کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوگا۔ آگے مجلس کا ایک اور ادب بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ اے ایمان والو، گویا یہ خاص خطاب ہے ایمان والوں کا، منافقین، یہود اور کفار اس میں داخل نہیں ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم، اگر تم سے کہا جائے، یہ کہنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ کہنے والا رسول ہو سکتا ہے، یہ کہنے والا حاکم ہو سکتا ہے، یہ کہنے والا عالم ہو سکتا ہے، یہ کہنے والا منتظم ہو سکتا ہے، یہ کہنے والا مجلس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے، کوئی ہو سکتا ہے۔ تو وَإِذَا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جائے، کیا کہا جائے؟ تفسحوا فی المجالس۔ فسح کے معنی ہوتا ہے کشادہ کرنا، اسی لیے یہاں عربی مدارس میں ایک لفظ ہوتا ہے فسحہ۔ فسحہ یعنی وہ جو وقت ہوا کرتا ہے جو پیریڈ سے الگ ہٹ کر کے، یعنی ایک پیریڈ، عام طور پر ایک پیریڈ کے بعد دوسرا پیریڈ شروع ہو جایا کرتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے بچوں کو وقت دیتے ہیں ناشتہ کرنے کے لیے، اس کے لیے تو یہی چیز کیا ہے؟ وہ فسحہ کہلاتا ہے۔ تو تفسحوا، جب تم سے کہا جائے کہ تم کشادہ ہو جاؤ، جگہ بناؤ، ہم اپنے زبان میں کہہ سکتے ہیں جگہ بنانا۔ اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب کہا جائے کہ تم مجلس میں جگہ بناؤ، مجالس میں وسعت پیدا کرو، مجلس میں کشادگی رکھو،
تو ففسحو، تو تمہیں جگہ کو کشادہ کر دینا چاہیے۔ یعنی مثال کے طور پر تم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو اور تم نے خوب پوری جگہ لے کر کے تم بیٹھے ہو، اب ایک آدمی آتا ہے اس مجلس میں شریک ہونے کے لیے، تو اخلاق کا تقاضا یہ ہے اور شرع کا تقاضا یہ ہے کہ تم تھوڑا سا ادھر ہو جاؤ، اس طرف والا ادھر ہو جائے اور تیسرے کو یہاں پر جگہ مل جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ جگہ بنا لینا چاہیے، تمہیں وسعت دے دینی چاہیے، تمہیں کشادگی کر دینی چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یفسح اللہ لکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے کشادگی رکھے گا۔ یہ کشادگی تمہیں دنیا میں بھی مل سکتی ہے اور آخرت میں بھی مل سکتی ہے۔ یہ کشادگی تمہارے مال میں بھی ہو سکتی ہے، تمہارے دین میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کشادگی تمہارے دل میں بھی ہو سکتی ہے اور تمہارے معاملات کی آسانی بھی یہ کشادگی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ شریعت کے اندر ایک اصول ہے کہ جیسا کوئی آدمی کرتا ہے ویسا ہی اس کا بدلہ ہے، جیسے کرے گا۔ اور یہ شریعت میں اصول بہت سی آیات اور احادیث سے لیا گیا ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اسی لیے جانتے ہیں کہ بہت سے ایسے کام ہیں کہ دنیا میں جیسا عمل کیا ہے اسی قسم کی سزا اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں دے گا، بلکہ اس دنیا میں بھی ویسی سزا دی گئی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے بارے میں پڑھیے کہ جس نے ایک بچی کو، جو اپنے لونڈی کو جو بکریاں چرا رہی تھی، اس کو تنہائی میں پائے تو اسے پکڑ کر کے اس کے سر کو پتھروں سے کچل دیا تھا، اور جب اسے موت اور زندگی کے حالت میں اٹھا کر کے لے آیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو اس نے اشارہ کیا اس یہودی کی طرف، تو یہودی کو پکڑ کر کے اس کے سر کو کچلا گیا ہے۔ اسی لیے جو کوئی آدمی قتل کرے گا اسے قتل کیا جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کا ایک اصول ہے کہ جیسا عمل ہوگا اس کا بدلہ بھی ویسے ہی دیا جائے گا، الجزاء من جنس العمل۔ تو اسی طریقے سے اگر تم اپنی بھائی کے لیے کشادگی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے کشادگی کر دے گا۔ تم اپنی بھائی کے آمد کے اوپر خوش ہوگے، پھر تم اسی قسم کی مجلس میں جاؤ گے تو وہاں کے لوگ تمہارے لیے تمہیں جگہ دے دیں گے اور تمہاری آمد پر وہ لوگ خوش ہوں گے۔ تو ففسحو، تم لوگ کشادگی کر دو، مجلس کو اندر وسعت پیدا کرو، کچھ دے دو۔ یفسح اللہ لکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے کشادگی رکھے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ابھارتے ہوئے آپ نے فرمایا ہے خیر المجالس اوسعها، خیر المجالس، سب سے بہتر مجلس وہ ہے جس مجلس کے اندر وسعت پائی جائے، جس مجلس میں کشادگی پائی جائے۔ اصل میں اس کے پیچھے بیان یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام بیٹھے رہتے تھے، ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ وہ آپ کے قریب بیٹھے اور آپ کے پاس دیر تک بیٹھا رہ جائے۔ ظاہر بات ہے یہ ایسی چیز تھی جو بعض دوسرے صحابہ کے لیے تنگی کا سبب بن سکتی تھی، یا بعض صحابہ کرام جو حضرت ابو بکر و عمر اس قسم کے صحابہ کے مقابلے میں کمتر درجے کے اور کم علم کے تھے، وہ جب کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے اور اس قسم کے بڑے جب صحابی آیا کرتے تھے تو ان کے لیے جگہ کی قلت ہوتی تھی۔ تو ایسے موقع پر یہ بات فرمائی گئی ہے، بلکہ بعض روایات میں آیا ہے جس کی صحت ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مجلس کے اندر بیٹھے باتیں کر رہے تھے مسجد نبوی میں، اور لوگ آپ کی باتیں سن رہے تھے کہ کچھ بدری صحابی، ظاہر بات ہے بدری صحابہ کا ایک اونچا مقام ہے، بدری صحابی آتے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ مجلس بالکل بھری ہوئی ہے اور کوئی ان کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں، بیچارے وہ کھڑے کھڑے انتظار کرتے رہے۔ تو ایسے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔
وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، لیکن اگر کشادگی کی جگہ نہ ہو، مجبور ہو کر کے کسی کو اٹھنا پڑ جائے اور مجلس کا جس کو منتظم ہے، جو حق رکھتا ہے مجلس میں، وہ کسی سے کہے کہ انشزوا، تم اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ یہاں سے، تو فانشزوا، تم لوگوں کو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ یہ شرعی اصول بتا اوقات آپ جانتے ہیں کہ ہوا کرتا ہے کہ کوئی آدمی مجلس منعقد ہے، کوئی بڑا آدمی آ جاتا ہے، بڑا عالم آ جاتا ہے، تو گھر والا اسے اپنے قریب بیٹھانا چاہتا ہے، تو اخلاقی چیز یہ ہے کہ وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوں وہاں سے اٹھ کر کے دوسری جگہ پر جگہ لے لیا کریں۔ یہ الگ مسئلہ ہے مجلس کے آداب میں، جو یہاں پر تفصیل سے نہیں ذکر کیا جاتا ہے کہ اس اٹھانے بیٹھنے کسی جگہ پر اس کے کیا صورتیں ہیں، لیکن یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور بیان فرمائی ہے کہ جب کوئی آدمی کسی مجلس میں بیٹھا ہے تو وہ اس کا حق ہے، اسے کوئی اٹھائے نہیں۔ اگر اپنے اٹھ جاتا ہے تو الگ مسئلہ، اسے کوئی اٹھائے نہیں، بلکہ مسجد میں مجلس میں کیا کشادگی پیدا کرو، لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ مجلس میں کشادگی کی گنجائش ہو۔ اگر گنجائش نہیں ہے اور کوئی آدمی کم علم والا ہے، کم عمر کا ہے، کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے جو بڑے علم کا ہے یا اس سے بڑی عمر کا ہے، تو اس کے لیے اگر مجلس کا جو منتظم ہے کسی کو وہاں سے اٹھنے کے لیے کہے تو اسے وہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ تو وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فانشُزُوا، اور اگر کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو وہاں سے اٹھ جاؤ، تو اٹھ جاؤ۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اللہ تبارک و تعالی بلند کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں تم میں سے، اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے، درجات، ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ یعنی گویا کہ مجلس میں اصل میں آگے بیٹھنا اور پیچھے رہنا یہ کوئی سبب درجات کی بلندی کا نہیں ہے، اصل درجات کی بلندی کا سبب ایمان اور علم ہے۔ جس کے اندر ایمان زیادہ ہوگا اور جس کا علم زیادہ ہوگا، اس کے مقام، اس کا درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا ہی بلند ہوگا۔ اور دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر مجلس کے اندر ایسے لوگ آئیں جو عالم ہیں، ایسے لوگ آئیں جن کا ایک مقام ہے، تو ان سے کم علم والے یا کم تر درجے کے جو لوگ ہیں ان کو اٹھ جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اونچا مقام دیا ہے۔ تو یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یہاں سے اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک درجات کی بلندی کا دو سبب ہے۔ کسی کے درجات اسی وقت بلند ہوں گے جبکہ اس کے اندر دو چیزیں پائی جائیں، ایک چیز ایمان ہو اور ایمان اپنے پورے معنی کے ساتھ، اور دوسری چیز علم پائی جائے، اور اس سے مراد وہ علم ہے جو علم رسول لے کر کے آیا ہے، نہ کہ ہر علم۔ تو یہ دونوں علم، اور آپ دیکھیں گے تاریخ گواہ ہے کہ انہی لوگوں کو دنیا میں زیادہ شہرت ملتی ہے، زیادہ مقبولیت حاصل ہوتی ہے، جن کے اندر یہ دو صفت پائی جاتی ہے، ایمان اور علم، علم دین۔ یہ جن کے اندر بھی پائی گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہرت ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے، حضرت عمر کو جو شہرت ہے کسی اور صحابی کو حاصل نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں کے اندر ایمان اور علم زیادہ تھا۔ اسی لیے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد بعض علماء کے مطابق 1,00,000 کے قریب ہے، لیکن ہر صحابی کو شہرت نہیں ملی، بلکہ بہت سے صحابی جن کا نام کتابوں میں ملتا ہے ان کو شہرت نہیں۔ بہت سے ایسے صحابی کا نام آپ کے سامنے ہمارے آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی صحابی ہے، کوئی صحابی انہیں شہرت نہیں ملی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ ایمان والے تھے، علم والے تھے، ہم سے بہت زیادہ ان کا ایمان اور علم تھا، لیکن وہ صحابہ جن کو شہرت ملی ہے ان کے مقابلے میں ان کا علم بڑا کم رہا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص بہت بڑا زاہد ہو، بڑا بزرگ ہو، اسے وہ شہرت نہیں ملتی ہے جو شہرت
علم والے اور ایمان والے دونوں کو ملا کرتی ہے۔ تو والذین اوتوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تبارک و تعالی درجات کو بلند کرے گا ان لوگوں کے جو تم میں سے ایمان لے آئے، والذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالی خبر رکھنے والا ہے ان باتوں کی جو تم کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالی کو اس کی اچھی طریقے سے خبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، آگے ایک ادب بیان کیا جا رہا ہے جو خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ادب ہے، جو آپ کی مجلس کے ساتھ خاص ہے۔ آگے کی دو آیتیں انہی سے متعلق ہیں۔ اس کے ایک پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ابھی ہم نے کہا، آپ کی مجلس میں ہر صحابی کو بیٹھنے کی خواہش ہوا کرتی تھی۔ آپ کی مجلس میں ہر صحابی آگے بیٹھنا چاہتا تھا، اور ہر صحابی کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ آپ سے تنہا میں کوئی بات کرے، تنہائی میں کوئی گفتگو آپ سے کرے۔ جیسا کہ آدمی آج بھی کسی بڑے عالم سے تنہائی میں بات کرے تو اپنے لیے باعث شرف سمجھتا ہے، چاہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گفتگو ہو۔ اب ظاہر بات ہے یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا پورا کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مشکل تھا۔ اگر آپ مان لیجئے 100 صحابہ کو بھی آپ لے لیجئے اور ہر شخص آپ سے 2 منٹ گفتگو کرنا چاہے تو وہ کتنے منٹ ہو جائیں گے؟ دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا وقت اس کے لیے نکالنا پڑے گا؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حد رکھی، ایک قید رکھی، اور ایک اصول رکھا جس کی پابندی کرنے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسان کو سرگوشی، آپ کے ساتھ سرگوشی کرنے کا حق مل سکتا ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطری طور پر شرمیلے واقع ہوئے تھے، مروت جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں آپ کے اندر بہت پائی جاتی تھی، اس لیے آپ لوگوں کو یہ نہیں کہ اچھا بھائی بات ہو گئی نا، جاؤ تم جاؤ، یہ نہیں کہہ سکتے جیسے آج ہمارے ہاں کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں، بات کر چکے تم نا، اچھا اٹھو مجھے اور کام ہے، یا دوسرے کو موقع دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے کو بھی پریشانی ہوتی تھی اور دیگر صحابہ کو بھی پریشانی ہوا کرتی تھی۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول کے ساتھ سرگوشی کرو یا سرگوشی کا ارادہ کرو، یعنی رسول سے تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہو تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اپنے سرگوشی سے پہلے، اسی لیے ہم نے ترجمہ کیا اذا تناجیتم، جب تم سرگوشی کا ارادہ کرو، تو اللہ تعالیٰ کیا فقدموا بین یدی نجواکم، تو اپنی سرگوشی سے پہلے تم صدقہ، کوئی صدقہ پیش کرو۔ اب ظاہر بات ہے انسان کے دل میں مال کی بڑی محبت ہے، مال کی بڑی محبت ہے، جہاں مال دینا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جو ہے نماز نہ پڑھے اور اس سے آپ یہ کہیں کہ جو شخص جو ہے نماز پڑھے گا اسے ہر نماز پر جو ہے 10 روپے یا 20 روپے یا 50 روپے ملیں گے، تو ہر آدمی دوڑ کر کے چلا آئے گا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ جو آدمی مسجد میں نہیں آئے گا اس کے اوپر اتنا جرمانہ لگے گا، تو ہر آدمی حاضر ہو جائے، کوئی جرمانہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فطری طور پر انسان کو مال محبوب ہے اور وہ اس کے بارے میں بخالت سے کام لیتا ہے، اور چونکہ بسا اوقات منافقین بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مقام بنانے کے لیے اپنی طرف سے نفاق کی تہمت کو دور کرنے کے لیے آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتے تھے، لہذا یہ شرط لگائی گئی ہے کہ جو حقیقی مومن ہوگا وہی یہ کرے گا، اور جو حقیقی مومن نہیں ہوگا وہ اپنے پیسے کے بارے میں بخالت سے کام لے کر کے یہ کام نہیں کرے گا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب رسول کے ساتھ سرگوشی کا ارادہ کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کوئی صدقہ پیش کر دو، ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہیں بیٹھنے کا موقع مل جائے گا، وَأَطْهَرْ، اور زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے
کیوں؟ اس لیے کہ اس طریقے سے تمہارے ایمان کا ایک امتحان دوسرے صدقہ کرنے کے جو فوائد ہوا کرتے ہیں وہ تم کو حاصل ہوں گے، جس سے تمہارے نفس کا، تمہارے مال کا تزکیہ ہوگا، بخالت تمہارے دل سے دور ہوگی۔ تو ذالک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا، پس اگر تم نہ پاؤ، اس لیے کہ جانتے ہیں آج کی طریقے سے مادے کی فراوانی نہیں تھی، نقود کی فراوانی نہیں تھی، تو فإن لم تجدوا، اگر تمہیں یہ نہ ملے تو یاد رکھو فإن اللہ غفور الرحیم، تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے، جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بغیر اس کے بھی گئے تو اللہ تعالیٰ اس پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا۔ یہ ایسی آیت ہے ساتھیوں جو علماء کہتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد فوراً یہ آیت منسوخ کر دی گئی۔ اسی لیے ایک حدیث جس کی صحت علماء کے نزدیک محل نظر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک ایسی آیت قرآن مجید میں ہے جس پر ہم نے عمل کیا ہے، نہ ہم سے پہلے کسی نے عمل کیا، اب نہ ہمارے بعد اس کے اوپر کوئی عمل کرے گا۔ وہ یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میرے پاس ایک دینار تھا، اس دینار کو ہم نے بیچا اور جو اس سے درہم لیے وہ درہم اللہ کے رسول کو دے کر کے میں آپ سے سرگوشی کرتا۔ یہ حدیث اگر بہت سے علماء کے نزدیک تو صحیح ہے، جیسے امام حاکم وغیرہ ہیں، لیکن اس حدیث کے اوپر کلام ہے۔ تو حضرت علی بیان کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ آگے اللہ نے فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقات پیش کرو گے، یعنی صدقات نہ پیش کر سکو گے، تمہیں یہ خوف ہے؟ تو فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سے یہ کام نہ ہو سکے۔ دیکھیے ساتھیو، شریعت کے اندر ایک چیز اصول ہے، ہمیں اس کے اوپر اپنانا چاہیے۔ بہت سے اعمال خیر ہیں جو بڑے فائدے کے ہیں، بہت سے ایسے اعمال خیر ہیں جو ہمارے اوپر کسی طریقے سے واجب ہیں، اگر وہ ہم سے ادا نہ ہو سکے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم ہاتھ دھو کر کے بیٹھ جائیں، نہیں، کچھ دوسرے کام کر کے اس کا کفارہ کرنا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر نماز ہے، اس نماز کے ہمارے اوپر کس قدر واجب ہے، اور نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ، اس لیے کہ نماز کے قائم کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، نہ کہ صرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ہم میں بہت سے لوگوں سے یہ کمی رہ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر عمل کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص نہیں، سب سے پہلے قیامت دن اللہ تعالیٰ نماز کا حساب لے گا، اگر اس کے فرائض میں کمی رہ گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نوافل اور سنتوں سے پورا کرے گا۔ تو یعنی اگر کسی سے فرائض کے اندر خشوع اور خضوع میں کوتاہی رہ جایا کرتی ہے تو اسے بکثرت نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں اگر کسی کے فرائض چھوٹ گئے ہیں، بہت سے لوگوں کے فرائض سالوں سال کے چھوٹے رہتے ہیں، تو اب یہ نہیں کوئی شرعی مسئلہ ہے کہ اس کی قضاء عمری کی جائے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے عوض میں انسان کو بکثرت نوافل پڑھنا چاہیے تاکہ اس کا کسی طریقے سے کفارہ ہو جائے۔ ایسے ہی بہت سی چیزیں ہیں، اگر کوئی شخص مثال کے طور پر تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتا، کچھ وجوہات ہیں، تو اسے دن میں اگر نوافل کا موقع ملے تو اسے دن میں پڑھ لینا چاہیے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن کسی تابعی نے دیکھا کہ آپ فجر کے بعد ہے یا چاشت کے وقت ہے لمبی نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ سے لوگوں نے پوچھا ایسا آپ نے کیوں کیا؟ تو انہوں نے بتایا آج تہجد کی نماز میری رہ گئی تھی، اس کو اب میں پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی رہا ہے کہ اگر کبھی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے رات کی نماز رہ جاتی تو آپ دن کے اندر 12 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے اندر یہ گنجائش ہے کہ اگر کسی انسان سے ایک کام نہ ہو سکے تو وہ کام اسی جنس کا یا کسی اور جنس کا بکثرت کرے تاکہ اس کا کفارہ بن جائے۔ اسی چیز طرف یہاں اس آیت کے آخر میں اشارہ کیا جا رہا ہے، فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے لیے تم صدقہ نہ پیش کر سکو تو کیا کرنا ہے تمہیں؟ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تم نہ کر سکو اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی تو کیا چاہیے؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی اس کام کے عوض تم ان چیزوں پر خصوصی توجہ دو تاکہ اس کا کفارہ ہو سکے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم عمل کرتے ہو ان عمل کے بارے میں اچھی طرح سے خبر رکھنے والا ہے۔ پہلے تھا تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے، گویا وہاں کیا تھا؟ اصل چیز خبر کو بیان کرنا تھا یا عمل پر نگرانی تھی، اور یہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے صفت خبر کا واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نیت سے جو تم کام کرو گے، جو عمل کرو گے، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی اچھی طرح سے جانتا ہے۔ آج کی مجلس یہیں پر روکتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی مجلس آگے آیت سے ہوگی جہاں ایک نیا موضوع شروع کیا جا رہا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 5026 27622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔